السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 224 سورہ بقرہ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ تم بناؤ اللہ کو عُرْدَةً آڑ لِأَیْمَانِکُم اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبرو تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کرو گے، وَتُصْلِحُوا اور تم صلح کراؤ گے، بین الناس درمیان لوگوں کے، واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں اس کو دو طرح سے اس کا میننگ ہے، دیکھتے ہیں ابھی کیا ہے۔ بیسیکلی ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ خاندانی زندگی کی اور ازواجی زندگی کی، اب اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن تھوڑا الگ ہٹ کے ہے نا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہسبینڈ وائف ساتھ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو بعض وقت ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اور نارملی بھی بعض وقت انسان قسمیں کھا لیتا ہے ضد اور غصے میں۔ اگر ہسبینڈ وائف کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جیسے ناراض ہو کر قسمیں کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کریں گے، ہسبینڈ بیوی کے ساتھ، بیوی ہسبینڈ کے ساتھ، اور اسی طرح دوسرے گھر والے لوگ بھی قسم اس سلسلے میں قسمیں کھا بیٹھتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہمیشہ لڑتے ہی رہتے ہیں، ہم ان کے درمیان کبھی صلح نہیں کرائیں گے، یہ تو روز ہی لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح غصہ کرنا، ضد میں آنا صحیح بات نہیں ہے، یہی بات اسی آیت میں بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ۔ اس میں ایکچولی دو طرح سے اس کا میننگ لیتے ہیں، ایک میننگ لیتے ہیں نہ لگا کر کہ نہیں نہیں کہ تم ایسا نہیں کرو گے، اور ایک وداؤٹ نہیں، کیسے میں بھی بتا دیتی ہوں، ہے نا۔ تو بیسیکلی عرضہ جو ہوتا ہے، آڑ کو کہتے ہیں، وہ چیز جو دو کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ تو اللہ کی قسمیں کھا کر یہ مت کہو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی نہیں کرو گے، لوگوں کے بیچ صلح نہیں کراؤ گے۔ یہ جو بات آ رہی ہے نا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْدَةً لِأَیْمَانِکُمْ ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، اس میں نا کا میننگ چھپا ہوا آ رہا ہے نا۔ ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور تم تقوی نہیں کرو گے، وتصلحوا اور تم صلح نہیں کرو گے۔ تو یہ نہیں کے میننگ میں ہم دیکھ رہے ہیں پہلے، ہے نا، دو معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی سے کے ساتھ ناراضگی ہو جائے تو لوگ اس طرح کی قسمیں کھا بیٹھتے ہیں کہ میں اس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا، میں فلاح کے ساتھ کوئی صلح نہیں کرواؤں گا۔ تو نہیں والی، تو اللہ کی قسمیں کھا کے اس طرح سے تم قسمیں نہیں کھاؤ کہ میں ایسے ایسے کام نہیں کروں گا، نیکی تقوی اور صلح کرانے کے کام۔ تو یہ ایک طرح کے اس ایک میننگ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میننگ میں کیسے آتا ہے یہ کہ تم قسمیں نہیں کھاؤ اللہ کی ان باتوں میں کہ تم نیکی کرو گے، کہ تم تقوی کرو گے، کہ تم صلح کرو گے، یعنی کہ بغیر قسمیں کھائے ہی تم نیکی کے کام کرو۔ ہر بات میں اللہ کی قسمیں مت کھاتے رہو، اللہ کے نام کو ڈھال مت بناتے رہو ہر وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ قسمیں کھانا ہر وقت یہ پسندیدہ نہیں ہے، خواہ تم نیکی کرو یا نیکی نہ کرنے کا باتیں کرو، قسمیں نہیں کھانی چاہیے ہر وقت اللہ کی، نہ خود قسمیں کھاؤ اور نہ ہی دوسروں کو قسمیں کھلاؤ کہ ہر بات پہ کہ ہاں تم قسم کھاؤ، تم نے ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو معنی آ رہا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، ایسا نہیں کرو گے، اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا لے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ کھا لے کہ میں نہیں فلاں نیکی نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا، مطلب اچھے کاموں کے اگینسٹ اگر وہ قسم کھا رہا ہے تو اسے ایسی قسم توڑ کر کفارہ دے دینا چاہیے اور اس نیکی کے کام کو کر لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ بھلے ہی کہ اس قسم کی پابندی کرو، نیکی کا کام نہیں کرو، اس سے بہتر ہے کہ اس قسم کو توڑ دیا جائے، اس کا کفارہ دے دیا جائے، اور جو نیکی کا کام ہے، بہتر کام ہے، اس کام کو کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت میں جیسے نیکی تقوی کے ساتھ ساتھ صلح کرانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ صلح کروانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، بھلے ہی وہ شوہر بیوی کے درمیان صلح کرانے کی بات ہو رہی ہو یا گھر میں کسی کے بیچ بھی، دوستوں کے بیچ یا رشتہ داروں کے بیچ، تو کوئی بھی موقع ایسا پڑے تو صلح ضرور کرا دینی چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وہ خوب سن رہا ہے کہ تم کس باتوں پہ قسمیں کھا رہے ہو، کیا تم نیکی کے کام کر رہے ہو، صلح وغیرہ تم کر رہے ہو، وہ سب جان رہا ہے، ساری چیزیں جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے بڑھتے ہیں 225۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ ساتھ لغو کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں کے، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما وجہ اس کے جو کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے،
واللہ اور اللہ غفور حلیم بہت بخشنے والا ہے، بہت حلم والا ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ ساتھ لغو کے، تمہاری قسموں کے، یعنی کہ جو لغو قسمیں تم کھا لیتے ہو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ لغو کیا ہوتی ہے؟ مطلب جیسے کچھ لوگ عادتاً قسمیں کھاتے رہتے ہیں نا، بنا سوچے سمجھے بس کہتے رہتے ہیں واللہ واللہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس طرح سے ہر بات میں اللہ کی قسم لائے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا مقصد قسم کھانا نہیں ہوتا ہے، ان کی نیت نہیں ہوتی قسم کی، بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، اور نہ ہی وہ دل سے اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، مطلب دل سے کوئی قسم نہیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں لغو قسمیں، ٹھیک ہے، جو تکیہ کلام ٹائپ ہوتی ہیں لوگوں کی۔ تو اس طرح پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ ساتھ لغو کے، تو اس طرح کی لغو قسموں پہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کریں گے۔ لیکن کیا کھانی چاہیے اس طرح کی قسمیں؟ نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یہ بری عادت ہے، گندی باتیں ہیں یہ ساری چیزیں، ایسی اگر عادت کسی میں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسی لغو عادتوں کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ پسندیدہ بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ ہم سورہ مومنون آیت نمبر 3 میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ جو ہیں جنت کے وارث ہوں گے، کون لوگ کامیابی پانے والے ہوں گے، تو اس میں جو صفت بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اللہ کے پسندیدہ بندے، کامیابی پانے والے بندے کون ہیں؟ وہ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ جو لغو بات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے لغو باتوں سے اعراض کرنا چاہیے، اس طرح کی قسمیں اگر کسی کو کھانے کی عادت ہے تو اس عادت کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی آیت میں اب نیکسٹ آگے بتایا جا رہا ہے کہ ایسی قسموں پہ تو پکڑ نہیں ہے، لیکن کس پہ پکڑ ہے؟ ولیکن، اور لیکن، یواخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا باوجہ اس کے جو کمایا تمہارے دلوں نے، بما کسبت قلوبکم جو تمہارے دل کما رہے ہیں اس پہ پکڑ ہوگی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 اس میں بھی اسی طرح کی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تمہاری لغو قسموں میں تم کو نہیں پکڑے گا، لیکن تمہیں پکڑے گا جو تم نے مضبوط گرہ باندھی، پکی قسمیں کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت سے کیا پتا چلا ہے؟ کسبت قلوبکم کمایا تمہارے دلوں نے، یعنی کہ دل بھی کماتے ہیں، دل کی بھی کمائی ہوتی ہے۔ اکثر ہم پڑھتے ہیں ہاتھوں کی کمائی، اب یہاں بات ہو رہی ہے دل کی کمائی، ہے نا۔ ہاتھوں کی کمائی تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کسی کو ہاتھوں سے کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی بدی کا کام کر رہے ہیں، کوئی کسی کی مدد کر رہے ہیں، یا کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے زبان سے، یا کسی بھی اعضاء سے، تو وہ ہوتی ہے اس چیز کی کمائی۔ اسی طرح دل کی بھی کمائی ہوتی ہے۔ ایک تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو دل کی باتیں ہوتی ہیں، ہے نا، صرف باتیں، اور ایک ہوتی ہے دل کے اعمال۔ تو یہ دل کے اعمال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ باتیں میں تو وہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان کے دلوں میں جو اٹھتے بیٹھتے خیالات آتے رہتے ہیں، اور اس پہ انسان کا زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کے یہ سب نہیں کر رہا ہوتا، بس اس کی جو سوچیں آتی جاتی رہتی ہیں وہ ہوتی ہیں دل کی باتیں، ہے نا۔ اور اعمال کیا ہوتے ہیں؟ دل کے اعمال وہ ہوتے ہیں دل کے کام جو دل کمائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جو نیت، ارادہ، جو پکی نیتیں اور پکا ارادہ کر کے انسان کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے دل میں بھی اس کی نیت کر رہا ہوتا ہے، پکا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں دل کے اعمال۔ جیسے کہ کسی سے جان بوجھ کے نفرت کرنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا، پھر کسی سے محبت، کسی کا خوف، یہ سب جو ہے دل کے عمل ہیں۔ اور توبہ، جیسے انسان توبہ کرتا ہے، یہ بھی دل کا عمل ہے نا۔ تو نیت جو ہوتا ہے دل کا کام ہوتا ہے، دل کی کمائی ہوتی ہے۔ اب اسی لیے دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ بہت جگہ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض کام جب انسان نیت کر لیتا ہے، اچھے کاموں کی بھلے ہی وہ نیت کرتا ہے، اور کسی وجہ سے پھر وہ اچھے کام وہ کر نہیں پاتا ہے، رک جاتا ہے، بیچ میں ہی کچھ وہ آ جاتی ہے، لیکن اس نے نیت کی ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ اچھا کام کروں گا، اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے، لیکن اس پہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ پورا پورا اس انسان کو اجر دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل کے اعمال ہے، دل کی کمائی ہے، اس کی پکی نیت تھی اس چیز کی، اس لیے اس کو پورا پورا اجر مل جاتا ہے، اچھا اچھا اجر مل جاتا ہے۔ اسی طرح بری چیزوں کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوچے کتنا آسان ہو گیا نا نیکی کمانا، کہ انسان اگر نیت کر کے رکھ لے، بھلے ہی ابھی نہیں کر پا رہا ہے اس نیک کام کو، بعد کے لیے نیت کر کے رکھ لے کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ موقع جیسے ہی دے گا میں کر لوں گا، اور اس کی طرف اپنی کوششیں جاری رکھے، تو سوچو اسی پہ اللہ تعالیٰ اجر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب دل کی کمائی ہے نا، کسبت قلوبکم۔ تو اس لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہدایت دے اور ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھنا، کیونکہ دل جو ہے، قلوب کہتے ہیں قلب سے ہے، الٹ پلٹ ہونے والی چیز۔ دل جو ہے پل میں اچھا ہو جاتا ہے، قلب پل میں برا ہو جاتا ہے، الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے یا چلا بھی جاتا ہے بعض وقت۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ تو آگے فرمایا اور اللہ بخشش فرمانے والا ہے، بہت بردبار ہے، واللہ غفور حلیم، یعنی کہ دل میں جو ایسے ہی خیالات آتے رہتے ہیں،
یا جو تم لغو قسمیں کھاتے رہتے ہو اسی طرح سے اس پہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرتا رہتا ہے، غفور ہے، پکڑ نہیں کر لیتا فوراً فوراً، اور حلیم ہے، بہت بردبار ہے، بہت صبر والا ہے، تم جو دل میں ارادے کر رہے ہوتے تو فوراً اس پہ بھی نہیں پکڑ لیتا، تمہیں ٹائم دیتا ہے کہ تم پھر جاؤ، تم اپنی اصلاح کر لو، فوراً فوراً اللہ کی پکڑ نہیں آتی رہتی ہے، اس لیے یہ آیا ورڈ حلیم، بہت بردبار، بہت حلم والا. ٹھیک، چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 226 پہ. للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو الا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربصوا انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، فَإِن پھر اگر فَآؤ وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ابھی دیکھیں ہم پہلے بات کر رہے تھے گھریلو زندگی کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی، پھر بیچ میں اچانک سے قسم کی بات آ گئی ہے نا، ٹاپک چینج ہو گیا، پر ٹاپک چینج نہیں ہوا، ابھی جو اللہ تعالیٰ آگے بتانے والے ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک تھا، کیونکہ اب اس قسموں کے سے ریلیٹڈ ہی اب اس والی آیت میں اسپیشل قسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے جسے کہتے ہیں الا، ہے نا. تو الا بیسیکلی کیا ہے؟ الا میں کیا ہوتا ہے؟ الا میں کہ یہ پہلے زمانے میں ایک مرد کا یہ قسم کھا لینا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں کرے گا، مباشرت نہیں کرے گا ایک خاص مدت تک، اور یہ مدت بھی وہ خود ہی طے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایلا کرنا. ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں یہ لوگ بہت کرتے تھے. اور اس میں جو ہے اگر یہ مدت 4 مہینے سے زیادہ ہے تو پھر یہ بات قانون کے دائرے میں آ جائے گی، سنگین معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں چھوٹی موٹی ناراضگیاں تو ہوتی رہتی ہیں ہسبینڈ وائف کے بیچ، 2-4 دن میں کی بات میں ہوتی رہتی ہے، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں 2-4 دن کے لیے، لیکن اگر بات حد سے بڑھ جائے تو پھر معاملہ جو ہے قانون کے حساب سے ہوگا. اور پھر اس آیت میں قانون بتایا جا رہا ہے کہ کیا قانون ہے. ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کے لیے جو الا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے تو کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا ہے 4 مہینے. یعنی کہ جو وہ لوگ جو بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے تو وہ 4 مہینے پھر انتظار کریں، یعنی کہ مہلت دے دی گئی 4 مہینے میکسیمم لمٹ. اس مدت میں وہ یا تو توبہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، توبہ کر کے کفارہ دے کے اپنی قسم کا رجوع کر لیں. لیکن اگر 4 مہینے کے بعد بھی وہ اس نے رجوع نہیں کیا تو معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں طلاق کرا دی جائے گی. تو کیا بتایا جا رہا ہے اسی میں؟ انتظار کرنا ہے 4 مہینے. ٹھیک ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئے یعنی قسم توڑ دے تو کفارہ ادا کر دے تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی کہ 4 مہینے سے پہلے ہی اگر اس نے ٹائم پیریڈ مان لو، اچھا اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ لوٹ آئے یعنی قسم توڑ دے تو پھر اللہ بہت غفور الرحیم ہے، قسم توڑ کے کفارہ ادا کر کے رجوع کر لے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا. جو اس نے ظلم کیے ہیں اپنی وائف کے اوپر، جو نقصان پہنچایا ہے، تو اللہ باوجود اس کے ظلم کے اس کی توبہ قبول کر لے گا اور اس کو معاف کر دے گا. اور اللہ غفور الرحیم ہے، رحیم ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ کی شکل میں انسان کے لیے آسانی کر دی کہ وہ قسم توڑ کے رجوع کر لے، تو یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کے قانون دے دینا بھی. ٹھیک ہے، اور اگر الا کی مدت 4 مہینے سے کم ہے، مان لو 2 مہینے ہیں، تو اس مدت کو وہ 2 مہینے یا تو وہ 2 مہینے کی مدت پوری کرے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو توڑ کے کفارہ دے دے اس کا اور اس سے پہلے ہی رجوع کر لے. ٹھیک ہے، تو اس 4 مہینے سے کم پیریڈ میں، 4 مہینے تک کے پیریڈ میں عورت جو ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہو گئی 4 months. ٹھیک ہے، عورت کو صبر کرنا ہوگا اس پیریڈ میں. لیکن اگر آدمی اپنی مدت سے پہلے ہی قسم توڑ لیتا ہے تو اس قسم کا کفارہ دینا ہوگا. کفارے کے بارے میں ہم شاید پہلے پڑھ چکے ہیں کیا کفارہ ہے. لیکن اگر مدت 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہو گئی، اس سے زیادہ کی اس نے قسم کھائی ہوئی تھی، تو 4 مہینے تک تو اسے چھوٹ ہے، لیکن 4 مہینے پورے ہونے پر اسے رجوع کرنا ہوگا، اور 4 مہینے سے زیادہ کی اس نے قسم کھائی ہوئی تھی اس لیے اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اور اگر مرد رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ رجوع نہیں کرتا ہے 4 مہینے کے بعد بھی، تو اس کو اپنی وائف کو ڈائیورس دینا ہوگا، یا تو خود ڈائیورس دے دے، اگر خود ڈائیورس نہیں دے رہا ہے تو اس کو پھر قانون کے دائرے میں لے جا کے اس کو فورس کیا جائے گا، قانون اس کو ڈائیورس دلا دے گا اس کی بیوی سے، کیونکہ وہ حقوق پورے نہیں دے رہا تھا اپنی وائف کو. ٹھیک ہے، اس میں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ بعض وقت تو ہسبینڈ وائف ایسے ہی الگ رہ رہے ہوتے ہیں نا، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ہے نا،
باہر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وائف جو ہیں انڈیا یا پاکستان میں ہوتی ہیں، تو ایسے کیس میں جب میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اس کیس میں طلاق نہیں ہوتی ہے، بھلے ہی 4 مہینے گزر جائیں، ٹھیک ہے، پھر طلاق نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. چلیں اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا، اور اگر وہ عزم کر لیں الطلاق، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ پکا ارادہ کر لے طلاق کا تو پھر کون روکے گا، پھر تو دے دے وہ طلاق. لیکن ہاں یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب سن رہا ہے اور خوب جان رہا ہے. ایسا نہیں کہہ سکتا کہ طلاق کہہ کے اس نے دے دی طلاق اپنی وائف کو اور بعد میں مکر جائے، کہنے لگے نہیں میں نے تو طلاق ہی نہیں دی تھی. جو لفظ اس کے منہ سے نکلے اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر وہ لکھ کے طلاق بھیج رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے جو وہ کہہ رہا ہے، جو وہ لکھ کے کر رہا ہے. آیت نمبر 228 پہ آ جائیے. والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ، 3 قروء، حیض. اب جو ہے جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کیا آگے جو مرحلے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا عدت میں کتنے دن رہنا ہے، نہیں رہنا ہے، کیسا بیہیو کرنا چاہیے، اب باقی چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں ان اگلی آیتوں میں، ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں اور کافی اس میں ہم لوگ کو مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تو اس لیے ہم ذرا غور سے دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ، 3 قروء، حیض، ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لہن، ان کے لیے، ان کے، یکتمن، وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان، اگر، کننا، ہیں وہ، یؤمننا، وہ ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر. تو کیا بتایا جا رہا ہے، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہے تو ان کی عدت بتائی جا رہی ہے. کیا بتائی جا رہی ہے؟ 3 حیض، 3 طہر کے پیریڈ، 3 مہینے نہیں کہا جا رہا، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے نا، 3 حیض. اچھا، تو ان کو 3 حیض یعنی کہ 3 بار جب ان کے پیریڈز آ جائیں اس وقت تک روک کر رکھنا ہے، یعنی کہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تب تک، ٹھیک ہے. اور اب یہ جو 3 حیض کا پیریڈ بتایا جا رہا ہے، اب وہ ضروری نہیں کہ وہ 3 مہینے میں ہی ہو جائے، ان کی عورتوں کی عادت کے مطابق ہو سکتا ہے 3 مہینے سے زیادہ بھی ہو جائے، 4-5 مہینے بھی کھنچ جائے، ہو سکتا ہے 2 مہینے میں ہی 3 بار آ جائے، ہے نا. تو 3 حیض دیکھنا ہے بیسیکلی عدت کا پیریڈ، ٹھیک ہے. وہ کتنا 3 حیض اب کتنے میں بھی ہو سکتا ہے. اور کیا بتایا جا رہا ہے آگے، اور جو ان کے رحموں میں اللہ نے پیدا کیا، یہ جائز نہیں کہ عورت اسے چھپائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. مطلب اب 3 حیض کا پیریڈ بھی اسی لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ 3 حیض کا جو وقت ہے انتظار کرنے کا، تو اس پیریڈ میں اس کو کلیئر ہو جائے گا عورت کو کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ حاملہ ہوتی ہے تو عدت کا مدت جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. پھر کیا ہو جاتی ہے وہ؟ پھر ہو جاتی ہے ولادت تک، بچے کی ولادت تک. پھر اس کو عدت میں رہنا ہوگا، جب ڈیلیوری ہو جائے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اسی وقت، ٹھیک ہے. اور پھر وہ نکاح کر سکتی ہے دوسرا. اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو ان عورتوں کے لیے جن کا حیض آ رہا ہوتا ہے، لیکن جن عورتوں کے مینوپاز ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ پیریڈز ختم ہی ہو چکے ہوتے ہیں، پھر کیسے دیکھیں گے؟ تو اس کیس میں کیا ہے، اس کیس میں 3 مہینے بتائیے، ہے نا، 3 مہینے جو فقہ سے ہمیں معلوم پڑتا ہے. اور اسی طرح سے جو عورتیں جن کو بیماری ہوتی ہے، ان کے بھی حیض نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ینگ عورتیں ہی، تو ان کی بھی 3 مہینے ہیں. اور اسی طرح جب چھوٹی بچیاں ان کی نکاح ہو جاتے ہیں اور پھر ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے تو ان کی بھی عدت 3 مہینے. تو یہ ڈیفرنٹ ہمیں عدت کے پیریڈز پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح لونڈی کی عدت، جو اس زمانے میں لونڈی ہوتی تھی تو اس کی 2 مہینے ہوتی تھی، ہے نا. اور اس کے علاوہ بتا رہے ہیں جیسے خلا کے بعد جو خلا لے لیتی ہیں لیڈیز، تو ان کی عدت کتنی ہے، ان کی 1 حیض پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. اور بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن، یہ سب کو معلوم ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈز ہو گئے. تو کیا پتہ چلا اس میں کہ چھپانا نہیں ہے اس کو. ایک تو یہ بات، کیونکہ کیا ہوتا ہے چھپانے سے، اگر وہ اپنی پریگننسی کو چھپا رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری خرابیاں، فساد شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو بچے کا نسب کلیئر نہیں رہتا ہے،
جو اس کا ایکچوئل فادر ہے وہ اس کا ایکچوئل فادر سے اس کو منسوب نہیں ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ مطلب ہو جاتا ہے, وراثت کے مسئلے آتے ہیں, پھر اس کے محرم نامحرم کے مسئلے آتے ہیں, جو محرم ہوتا ہے جو محرم نہیں ہوتا ہے سب کنفیوژن ہو جاتا ہے اس طرح کی چھپانے کی وجہ سے, مطلب بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں, تو چھپانا نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ بھی بتا دیا, اگر وہ ایمان والی ہیں تو ایسا چھپانے کا کام ہرگز نہیں کریں گی. ٹھیک, اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے, وَبُعُولَتُهُنَّ, اور شوہر ان کے احق زیادہ حقدار ہیں, بِرَدِّهِنَّ, ان کو لوٹانے کے, فی ذَالِکَ, اس میں مطلب اس مدت کے پیریڈ میں, جو 3 حیض کا مدت بتائیے اس پیریڈ کے اندر ان اگر ارادو, وہ ارادہ کریں, اصلاحاً, اصلاح کا, یہ شرط لگا دی گئی ساتھ میں, یعنی کہ عدت کے دوران شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اپنی وائف کو واپس بسالے, رجوع کر لے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کب ہوتا ہے اس کی بھی بات پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ طلاق جو ہوتی ہے نا 2 بار, مطلب 2 بار یہ ہوتی ہے رجوع والی, جس میں وہ عدت کے دوران ہسبینڈ واپس رجوع کر سکتا ہے ود ان دا پیریڈ آف عدت 3 حیض کے دوران, لیکن تیسری طلاق میں نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی بات؟ تیسری طلاق جو ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے, ہمیشہ کے لیے جدائی پڑ جانے والی طلاق, اس کے بعد وہ پھر نہیں کر سکتا رجوع. صرف پہلی 2 طلاق جو ہوتی ہیں وہ رجوع والی ہوتی ہیں, تیسری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہی بتایا جا رہا ہے یہاں کہ طلاق رجوع جو ہے, طلاق رجعی میں شوہر زیادہ حقدار ہے کہ بیوی کو واپس لے, لیکن شرط کیا ہے واپس لینے کی بھی, کہ وہ اصلاح کرنا چاہ رہا ہو, اصلاحاً, اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا تبھی واپس لے. زبردستی واپس نہ لے, اس کو پھر سے ستانے کے لیے کہ رجوع کر لیا اور پھر اس کو پھر ستانا شروع کر دیا, پھر ظلم کرنا شروع کر دیا, اس لیے نہ لے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے اس کیس میں, کہ اگر وہ اصلاح نہیں چاہ رہا تو نہیں لے, اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے پھر اصلاح کر رہا ہے تو ایسا پھر کیا جا سکتا ہے, اس کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا بتایا جا رہا ہے آگے, وَلَهُنَّ, اور ان کے لیے ہے, مِثْلُ, مانند, الَّذِي, اس کے جو, عَلَيْهِنَّ, ان کے ذمے ہیں, بالمعروف, ساتھ معروف طریقے کے. کیا بات آئی سمجھ میں, کہ ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں, مانند وہ جو ان عورتوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں معروف طریقے سے, یعنی کہ جس طرح عورتوں پر ذمہ داریاں دی گئی ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق بھی ہیں جو تمہیں پورے کرنے ہیں, اور اچھے طریقے سے, بھلے طریقے سے, ریزنیبل طریقے پہ, معروف طریقے پہ پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, آگے یہ بات سمجھ میں, یہ والی لائن. اور اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے, وَلِلرِّجَالِ, اور مردوں کے لیے, عَلَيْهِنَّ, ان عورتوں پر, درجہ, ایک درجہ ہے. کیا بتایا جا رہا ہے, ساتھ میں یہ بھی بات ہمیں یاد رکھنی ہے, ابھی یہ تو بتا دیا کہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں تو عورتوں کے حقوق بھی ہیں جو ادا کرنے ہیں بھلے طریقے سے, لیکن ساتھ میں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر رکھا ہے عورتوں کے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک درجہ اوپر رکھنے کی جو بات ہے, اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی مردوں کو اس طرح سے ہے کہ ان کو زیادہ فوقیت ہے عورتوں کے اوپر. کیسے, تھوڑا سا دیکھ لیں. دیکھیں, مرد جو ہوتے ہیں عورتوں کے کمپیریزن میں جسمانی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان میں ذہنی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے, اسی لیے ان کو قوام بنایا گیا عورتوں کے اوپر, ہے نا. جسمانی طاقت میں بھی زیادہ ہوتے ہیں اور عقل میں بھی زیادہ ہوتے ہیں. تھوڑا عقل میں کیسے زیادہ ہوتے ہیں, ایسا تو ہم مطلب اس میں ہمیں ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, عقل میں زیادہ ہوتے ہیں, ہم بھی بہت عقل مند ہیں. بالکل, ہم بھی بہت عقل مند ہیں, عورتیں بھی بہت عقل مند ہوتی ہیں, لیکن ہم نے جب پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ دوران حیض کیا ہوتا ہے, وہ کتنی لیبائل ہو جاتی ہے عورت, ہے نا, ایموشنلی, فزیکلی کمزور ہو جاتی ہے, بیماری کے قریب ہو جاتی ہے. اب سوچے کہ 1 مہینے میں 1 ہفتہ جو ہے, جب عورت جو ہے ایموشنلی اتنا ویک ہو رہی ہے, اسٹریس میں جا رہی ہے, اور غصہ آ رہا ہے, کبھی ڈپریشن میں جا رہی ہے, اور مطلب صحت میں بھی وہ کم رہ رہی ہے 1 ہفتے تک, تو اتنا پروڈکٹیو نہیں رہ پاتی ہے نا وہ اس 1 ہفتے کے دوران, ہے نا. تو جسمانی قوت بھی اس کی کم ہو جاتی ہے اس 1 ہفتے میں, ویسے بھی کمی ہے, اور ذہنی طور پہ بھی پھر کمی ہو جاتی ہے, اور عبادات سے بھی تھوڑے دور رہتی ہے اس پیریڈ میں. تو ایموشنلی بھی ویک ہو رہی ہے اور جسمانی بھی ویک ہو رہی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ ہاں, آدمی جو ہے زیادہ قوت رکھتے ہیں, جسمانی بھی اور ذہنی بھی, تو اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے, اس لیے ان کو ایک درجہ اوپر ہے. ٹھیک ہے, اور اگلی بات کیا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ
اپنے مال سے خرچ کرے. عورتوں پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی, یہ بھی عورتوں پہ رحم کیا اللہ تعالیٰ نے. عورتوں کو نہیں رکھا کہ تمہیں خرچ کرنا ہے, تمہیں کما کے لانا ہے باہر اتنی محنت مشقت کر کے. عورتوں کو کیا بولا, آرام سے گھر میں رہو, اور آدمی کما کے لائے گا, وہ محنت مشقت کرے گا باہر جا کے. ٹھیک ہے, عورتوں کو آرام سے گھر میں رہ کے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے, اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے, اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ کام ہے, کیونکہ اسی سے آگے معاشرہ چلتا ہے, اسی سے نسلیں چلتی ہیں. اس کو بھی بہت اچھی ذمہ داری اور بہت امپورٹنٹ ذمہ داری دی ہے عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے. تو عورتیں بھی کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے خرچے کا جو ذمہ ہے وہ آدمیوں کو ملا ہے, کہ آدمیوں کو خرچ کرنا ہے اپنے وائف پہ, اپنے گھر والوں پہ, اپنے بیوی بچوں کے نان نفقہ آدمی کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بھی وہ ایک درجہ اوپر ہیں, وہ قوام ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میراث میں, وراثت میں جو ہے آدمیوں کو حصہ زیادہ دیا ہے. ہم پڑھیں گے نا سورہ نساء میں کہ اس کے 2 حصے اور اس کا 1 حصہ, وہ بھی جو ہے اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ آدمیوں کو گھر چلانا ہوتا ہے نا. عورتوں کو تو گھر نہیں چلانا ہوتا ہے, اس کو تو آدمی کی طرف سے بھی مل رہا ہے اور اپنے مائکے مطلب باپ کی طرف سے بھی مل رہا ہے, دونوں طرف سے آ رہا ہے, اس کو بھی اچھا خاصا مل رہا ہے, دونوں طرف سے مل رہا ہے, کیونکہ اور اس کو گھر بھی نہیں چلانا ہے, تو اس کے لیے تو سب ایکسٹرا ہی ہے نا. تو اسی لیے آدمی جو ہے قوام ہے, اور کیونکہ اس کو ایک درجہ اوپر ہے, اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز میں اس کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے. بہت ساری چیزوں میں دونوں برابری کا بھی درجہ رکھتے ہیں, ہے نا, جیسے عبادت کے معاملے میں گھر اور یہ ساری چیزیں. لیکن صرف گھر کا نظام چلانے کے معاملے میں اور اس طرح کی چیزوں میں وہ ہیڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے. اور قوت کیسے زیادہ ہوتی ہے ابھی ہم نے دیکھ لیا. اور اس کا یہ بھی مطلب بالکل نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں مردوں کا زیادہ درجہ ہے, مطلب جنت میں مردوں کا زیادہ درجہ دیا جائے گا. وہ تو اس کے اعمال کے اوپر ہی ہوگا, عورت ہو یا آدمی ہو یا کوئی بھی ہو, جو جتنا اعمال کر کے جائے گا اچھے نیک, جس میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اسی کے حساب سے درجہ ملے گا. عورت یا مرد ہونے کی بنا پر نہیں ملے گا درجہ. ٹھیک ہے, یہ درجہ تو صرف دنیا کے لیے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ جو درجہ ہے یہ اتھارٹی اور ریسپانسبلٹی کا درجہ ہے. ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں نا, کسی بھی ادارے میں دیکھ لو, آفیسز میں دیکھ لو, کہیں بھی دیکھ لو, ایک باس ہوتا ہے, 2-4 باس نہیں بنیں گے. اگر 2-4 باس بن گئے تو لڑائی ہوتی رہے گی. اسی طرح گھر کا ایک مین باس ہوتا ہے اور ایک اس کی ہیلپ کرنے والا ایک مددگار ہوتا ہے. تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرمنیشن نہیں کیا ہے ایسا کر کے, یہ ہم سب کی بھلائی کے لیے, نظام چلانے کے لیے, سسٹم چلانے کے لیے ایسا رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے تو ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ انسان اس درجے کو قبول کرے, خوشی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو مانے, ہے نا. اور اللہ بہت زبردست ہے, بہت حکمت والا ہے. آگے بولا جا رہا ہے واللہ عزیز حکیم, اور اللہ بہت زبردست ہے, بہت حکمت والا ہے. چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں, آیت نمبر 229. الطلاق مرتان, طلاق 2 بار ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ طلاق 2 بار ہے. اب بیسیکلی اس آیت کا شان نزول ہے, ترمذی کی روایت ہے. بیسیکلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بتاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ جو تھے بہت انگنت طلاقوں کے مالک ہوتے تھے, بہت طلاقیں دیا کرتے تھے. ان کی نظر میں جو ہے عورتوں کی زیادہ کوئی قدر نہیں ہوتی تھی, ان کے حقوق نہیں دیتے تھے دور جاہلیت میں یہ لوگ. تو بیسیکلی دور جاہلیت میں ایک شخص جو ہے اپنی وائف کو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ طلاق دے چکا ہوتا تھا, اور کیا کرتا تھا, عدت کے دوران دوبارہ رجوع کر لیتا تھا, اور وہ پھر بیچاری اس کو اس کی وائف ہی رہنا پڑتا تھا. تو بہت ہی ناانصافی ہوتی تھی, ہے نا. تو اسلام نے اس چیز پر حد لگائی. تو ہوا کیا, ایک روز جو ہے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تو تجھے طلاق دے کر الگ کروں گا اور نہ ہی تجھے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے بساؤں گا, مطلب صحیح سے نہیں رکھوں گا. تو اس عورت نے کہا کہ ایسا کیسے کرو گے تم؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں تجھے طلاق دوں گا, پھر عدت جیسے ہی ختم ہونے والی ہوگی اس سے پہلے پہلے رجوع کر لوں گا. تو وہ عورت جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی اور شکایت کی. تو حضرت عائشہ خاموش رہیں, کیا کریں. تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو آپ کو بھی یہ بات بتائی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, کیونکہ پھر وحی کا نزول ہوا, پھر یہ آیتیں نازل ہوئی جو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس آیت میں اس جو ظالمانہ رسم تھی اس ربش کو ختم کیا گیا اور عورتوں کو اس کے حقوق دلائے گئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیں. تو اب اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ الطلاق مرتان, طلاق 2 بار ہے, یعنی کہ طلاق رجوع جو ابھی بات ہو رہی تھی صرف 2 بار ہے, صرف 2 چانس ہیں مرد کے پاس.
یعنی کہ ایک بار طلاق دی، رجوع کر لیا عدت کے پیریڈ میں، پھر دوبارہ طلاق دی اگر کچھ عرصے کے بعد، پھر رجوع کر لیا، تو وائف رہے گی اس کی. لیکن اگر تیسری بار طلاق دے دی تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا. اب طلاق پکی ہو گئی، بائنا. بائنا مطلب بین مطلب جدائی ڈالنے والی، ہمیشہ کے لیے جدائی. اب جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا. تو جو رجی طلاق ہے وہ 2 بار ہے، رجی طلاق. اور اگر رجی طلاق 2 بار ہے اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ فَإِمْسَاكٌ، پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ بھلے طریقے کے، او تسریح، یا رخصت کر دینا ہے، بِإِحْسَان، ساتھ احسان کے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب یہ جو رجی طلاق ہیں، یا تو عدت کے پیریڈ میں رجوع کر لو، بھلے طریقے کے ساتھ اس کو روک لو، اور اگر عدت کا پیریڈ اوور ہو گیا اور تمہیں نہیں رکھنا تو تم نے اس کو طلاق دے دی، تو پھر بھلے طریقے سے اس کو رخصت کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بھلا طریقہ، معروف طریقہ، ایسا طریقہ جو ایکسیپٹیبل ہے، بھلا ہے، جس میں ظلم نہیں ہو کسی بھی طرح کا. اور اگر نہیں رکھنا تو رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. بے عزت کر کے، دھکے دے کر، الزام لگا کر، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کسی لیڈی کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اور طرح طرح کے غلط الزام لگائے جاتے ہیں، اور اسی وقت بس طلاق کہا، اسی کے اسی وقت گھر سے نکال دیا. تو یہ سب بہت ہی ظلمانہ طریقے ہیں. یہ سب طریقے نہیں کرنے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اس معاشرے کو سدھرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان آیتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی آج کے معاشرے میں بہت ضرورت ہے. تو یہاں مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس جدائی سے جو عورت کو زخم مل رہے ہیں تو رخصتی کے وقت اس کے زخموں کو اور زیادہ نہ بڑھاؤ، اس کو اس طرح رخصت کرو بھلے طریقے کے ساتھ کہ اس کے ان زخموں کی کچھ ہیلنگ ہو. ہے نا؟ اب آپ دیکھیں نا، جب طلاق ہوتی ہے تو نقصان تو دونوں کا ہوتا ہے، ہسبینڈ کا بھی، وائف کا بھی. لیکن جو عورت ہوتی ہے اس کا زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا؟ وہ تو اپنا پورا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، اس کو جو ہے، جو ہسبینڈ کی پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی، جو اس کی مالی سپورٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور جذباتی صدمہ اس کو الگ ملا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے مرد کو کہ آسان طریقہ اپناؤ اس کو رخصت کرتے وقت. اس کو کوئی حکارت کے ساتھ مت بھیجو باہر، اس کے حکم میں ظلم مت کرو، بھلے طریقے سے کے ساتھ اس کو رخصت کرو، اچھے طریقے کے ساتھ. اگر الگ ہو رہے ہو تو سمجھ آیا؟ ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے میں آج کل کیا ہوتا ہے، کتنی زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے ایک عورت کے ساتھ. پھر کیا فرمایا آگے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال ہو سکتا تمہارے لیے، ان کے تأخذوا، تم لے لو، مما، اس میں سے جو آتیتموہن، دے دیا ہے تم نے انہیں، شیئن، کچھ بھی، الا، مگر، ان کے، یخافا، وہ دونوں ڈرے، اللہ کے نا، یقیما، وہ دونوں قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. چلیں یہیں تک دیکھتے ہیں. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں جائز تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو تم نے دیا ان کو، شیئن، کوئی بھی چیز، یعنی کہ تم نے اچھے دنوں میں اپنی وائف کو جو بھی دیا تھا، تحفے یا کچھ بھی چیز، تو طلاق دینے پر ان تحفوں کو بھی تم واپس نہیں لوگے، کچھ بھی واپس نہیں لوگے، نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز. شیئن کا ورڈ آیا، کچھ بھی نہیں واپس لینا دی ہوئی چیز کو. مہر کو تو لینا ہی نہیں ہے واپس اگر دے دی ہے آلریڈی، اور باقی تحفوں کو بھی واپس نہیں لینا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، سب کچھ لے کے رکھ لیتے ہیں اور اس کو بیچاری کو باہر نکال دیتے ہیں. تو کتنا ظلم کرتے ہیں نا. بلکہ ہم آگے آیتوں میں پڑھیں گے کہ اگر کسی کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور لیکن مہر مقرر ہو گیا تھا، تو اس کیس میں بھی اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس کیس میں بھی آدھا مہر اس عورت کو وہ شوہر دے گا. اتنا تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ظلم اس سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس، اس کو روکنا ہے. اب آگے بتا دیا گیا، مگر ایک صورت ہے، اگر وہ دونوں ڈریں کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھ لیتے ہیں ذرا. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف کھاؤ تم، اللہ کے نا، یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، فیما، اس چیز میں جو افتدت، وہ عورت فدیہ دیتے، بھی، ساتھ اس مال کے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ڈرو، اب جو تم یہ بات آ رہی ہے نا، تم ڈرو، تو یہاں خف تم میں جو آ رہا ہے ڈرو تم، اس سے مراد ہے رشتہ دار ہیں، یا قاضی ہیں، یا ولی ہے، جو بھی ہے.
ٹھیک ہے. یعنی کہ ابھی جو اس سے پہلے بات ہوئی دو چیزیں ہیں, یا تو میاں بیوی ہسبینڈ وائف ہی خود ڈریں, ان کو پتا ہے, انہیں سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہاں وہ ساتھ رہیں گے تو ایسے ہی لڑائی جھگڑا کریں گے, ایک دوسرے پہ ظلم کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے, یا پھر جو رشتے دار ہیں جب معاملہ ان تک بھی پہنچ گیا یا عدالت میں پہنچ گیا تو قاضی کو بھی سمجھ آ رہا ہے اور رشتے داروں کو سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر پائیں گے, ایک دوسرے کے حقوق نہیں دے پائیں گے, تو اس کیس میں کیا کرنا ہے. تو حقوق اللہ سے مراد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا, ایک دوسرے کے فرائض پورے کرنا. تو کیا کہا جا رہا ہے, تو اس کیس میں پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس معاملے میں جو اس کو فدیہ میں دے دے. یعنی کہ اگر عورت اس کیس میں فدیہ دے کر, معاوضہ دے کر خلا لے لے تو وہ ایسا کر سکتی ہے. یعنی کہ دو طرح کے کیس ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک کیس جو ابھی پہلے پڑھا اور ایک کیس یہ. ہم نے دو کیسز دیکھے. ٹھیک ہے, پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جب شوہر طلاق دیتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے, بیوی کو مہر بھی دینا ہے اور جو تحفے وغیرہ دیے تھے وہ بھی واپس نہیں لے سکتا, اور آسان طریقے سے اسے رخصت کرنا ہے وائف کو. ٹھیک ہے, اور دوسرا کیس ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب وائف ہی نہیں رہنا چاہ رہی شوہر کے ساتھ تو کیا کر سکتے ہیں, وائف جو ہے فدیہ دے کر اپنی طلاق ایک طرح سے خریدے گی. فدیے میں وہ کیا دے گی, اس مہر کو دے دے گی. وہ مہر واپس مطلب نہیں لے گی شوہر سے, اس مہر کے بدلے اپنا جو ہے خلا لے لے گی. وہ اس کو خلا کہتے ہیں, مہر وہ لوٹا دے گی اس کیس میں. ٹھیک ہے, تو اس کی مثال ہمیں ایک حدیث سے بھی ملتی ہے, دیکھ لیتے ہیں کیسے. ایک بار ایک خاتون کی جو شادی ہوئی بہت ہی امیر شخص سے ہوئی, اور مہر میں اس شخص نے ان کو ایک باغ بھی دیا, لیکن دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی باہم, ہے نا. تو وہ خاتون جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرا شوہر جو ہے, ان کا نام ثابت تھا, ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میرے شوہر کے دین اخلاق میں تو کوئی شکایت نہیں ہے مجھے, لیکن میں اور وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے کیونکہ میں ان کے حقوق نہیں دے سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا تم وہ باغ واپس لوٹاؤ گے جو اس نے تم کو دیا ہے؟ تو پھر اس لیڈی نے کہا ہاں. تو اس باغ کو واپس کر کے اس نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں دلیل ملتی ہے اس سے. تو اس طرح سے عورت کے لیے حق رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح کی مشکل سے وہ کیسے باہر نکلے, خلا کا راستہ کھول دیا اس کے لیے. ٹھیک ہے, سمجھ آیا؟ تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے, تل کا حدود اللہ, یہ حدود ہیں اللہ کی, فلا تعتدوها, تو نہ تم تجاوز کرو ان سے, تم تجاوز کرنا ان سے. ومن یتعدی, اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود اللہ, اللہ کی حدود سے, فاولئک هم الظالمون, تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یعنی کہ حدود اللہ میں بیسیکلی کیا ہے, ابھی تو بتایا نا کہ ایک تو وہی ہو گیا کہ ایک دوسرے کے فرائض ادا کرنا, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا, ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں اگر ہم دیکھیں. اور اگر ہم جنرلی دیکھتے ہیں حدود اللہ, تو وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بھیجے ہیں, جو شریعت نازل کی ہے, جو پابندیاں رکھی ہیں, باؤنڈریز رکھی ہیں ڈسپلن کے لیے, وہ سب حدود اللہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا, ان حدود کو کراس نہیں کرنا ہے, ایک دوسرے کے حدود ادا کرنے ہیں, اپنے فرائض پورے کرنے ہیں, ہے نا. اس میں تجاوز نہیں کرنا ہے, ان کو کراس نہیں کرنا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا, اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا, تو کیا ہے, یہ لوگ ظالم ہیں. ظالم کہا گیا ایسے لوگوں کو, یعنی کہ جو ایک دوسرے پر ظلم یا زیادتی کرے گا, الزام تراشی کرے گا, یا کوئی بھی طرح کا اپنے ہسبینڈ وائف کے حقوق نہیں دے رہی ہے, یا وائف ہسبینڈ کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہے, تو یہ سب ظلم میں آتا ہے, ظالم لوگ ہیں. ظلم کیا ہوتا ہے, ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. ظلم کیا ہوتا ہے, کسی کے حق میں کمی کرنا, یا کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دینا, اس سے محروم کر دینا, یہ سب ظلم میں آتا ہے. تو شوہر اگر بیوی کی ضروریات پوری نہیں کرتا ہے, اور اسی طرح اگر بیوی بھی شوہر کی ضروریات پوری نہیں کرتی ہیں, تو یہ سب ظلم میں آ جاتا ہے. اور ظلم جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندو, بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے, اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر رکھا ہے, تو ظلم مت کرو. کیا سمجھ میں آیا اس حدیث سے, کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرتے ہیں, اور نہ ہی ظلم کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ ظلم مت کرو. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کے روز ظلم کیسے ہوگا, اندھیروں کی شکل میں ہوگا. جس نے ظلم کیا ہوگا پورے اندھیروں میں ہوگا. کسی نے کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا اس دن, قیامت کے دن, تو اللہ تعالیٰ اس کا حق دلوائیں گے اس دن. ہم جانتے ہیں نا کہ حقوق العباد, کسی نے کسی کے مارے ہوتے ہیں,
تو دنیا میں ہی وہ اس کو پورا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ حق اسی انسان کو دیا ہے کہ وہ اسے معاف کرے. اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے حقوق العباد، پھر وہاں سزا بھگتنی پڑے گی آخرت میں، اگر آپ نے جو ہے دنیا میں معافی نہیں مانگی ہوگی یا ان کو پورا نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کسی پر کسی بھی طرح کا ظلم نہ کرے، رائی بھر بھی ظلم نہ کرے. اور خالی خود ظلم نہیں کرنا، دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے اگر کسی پر ظلم کوئی کر رہا ہے تو ہم اس کیس میں بھی خاموش نہ بیٹھے رہیں. خاموش بیٹھیں گے تو اس کا مطلب ہم اس ظلم میں شامل ہو رہے ہیں اس کے ساتھ. اسپیشلی جو ہم خواتین ہیں تو گھروں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو ہم جو ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور جو تھوڑا سا دور کا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ بھلے ہی وہ دوسرا والا حق پہ ہوتا ہے، تو یہ ہم بہت زیادہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں. خاموش رہنا بھی ظلم میں ہی شمار ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ انصاف سے کام لینا ہے، ہمیشہ، بھلے ہی ہمارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ بات ہو رہی ہو، کیونکہ قیامت کے روز کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بچے نہ بیوی نہ شوہر نہ بھائی نہ بہن. کام کیا آئے گا؟ صرف سچ کام آئے گا اور ہمارا حق پر رہنا کام آئے گا. جو انصاف کے راستے پہ، حق کے راستے پہ، سچے راستے پہ ہم رہے ہیں، صرف وہی کام آئے گا.